بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں سورۃ الانشقاق کی چند آیتوں سے متعلق، اور سورۃ الانشقاق یہ وہ صورت ہے جیسے کہ بات پہلے آ چکی ہے، جس کے اندر شروع میں قیامت کے وقت یا قیامت کے قریب واقع ہونے والے واقعات میں سے چند واقعات کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور اس کے بعد قیامت کے دن لوگوں کی حالتیں کیسی ہوں گی اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ دو طرح سے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے، اور دوسرے وہ قسم کے لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور یہ جہنمی لوگ ہوں گے اور بد نصیب لوگ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک سوال کیا گیا کہ انسان ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان یعنی کافر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یا وہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے کہ ایمان یہ لوگ کیوں نہیں لائے، حالانکہ دنیا کے اندر وہ تمام دلیلیں، وہ تمام شواہد موجود تھے جو ان کے لیے ایمان لانے کے لیے کافی تھے۔ یہ اس صورت کا مضمون ہے۔ اس صورت کے اندر جو باتیں موٹے طور پر آئی ہوئی ہیں وہ ہیں، اور ہم پچھلے آیات میں جو ہے اس کو تفصیل سے اس صورت کے اندر جو چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پچھلے درس کے اندر جو سب سے آخری آیت جو چل رہی تھی یا جس کو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا، انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور۔ اس سے پہلے جو باتیں آئی ہیں کہ انسان کہ وہ لوگ جن کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ جہنمی لوگ ہوں گے، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو اسی کا ایک طرح سے یہاں جواب ہے کہ یہ جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انہوں نے نیک کام نہیں کیا، دنیا کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے یہ لوگ باز نہیں آئے۔ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت پر ان کا عقیدہ نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے، اس کے بعد آگے دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی کی طرف تقریباً یہاں پر اشارہ ہے۔ تو کہہ رہے کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، تو یہ بات یہاں بتائی گئی تھی اسی کا سبب کہ یہ دنیا کے اندر اپنے گھر والوں میں خوش رہا کرتا تھا، اور بات پیچھے آ چکی ہے کہ خوش رہنا اپنے گھر والوں میں کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے گھر والوں میں خوش رہے دنیا اور اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں اس کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اور اس کی تمام احکام، اس کے جو احکامات ہیں اس کو پس پش ڈال دے، بھول جائے، جو چیزیں رکنے کے لیے جن چیزوں سے رکنے کے لیے اس کو کہا گیا ہے ان چیزوں سے نہ رکے، تو اگر اس کا یہ خوش رہنا ان چیزوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، ان چیزوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے، تو یہ ہے اس کے لیے باعث مصیبت ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ اتنا زیادہ اس میں وہ ہو گیا تھا اپنے اہل میں یا اپنے اور دوسری تمام چیزوں میں کہ وہ جو اس کے اوپر ضروری ہے ان سے وہ غافل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اور ایک چیز تھی جس کو جو چیز اس کو جہنم میں لے کر کے آئی، یا جس چیز نے اس کو ابھارا غلط کام کرنے پر، وہ چیز ہے انہ ظن ان لن یحور، کہ اس کو یقین اس کو یہ گمان تھا، یہ سمجھ رہا تھا یہ لوٹ کر نہیں لوٹے گا، حار یحور کے معنی تھا کہ لوٹنا، تو یہ نہیں لوٹے گا، یعنی کہ یہ لوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ دنیا میں غلط کام کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کریں کہ بالا ان ربہ کان بہ بصیرا، بالا کیوں نہیں، ضرور یہ لوٹ کر کے اپنے رب کے پاس آئے گا، تو اس کا معنی ہے کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا، تو اس کا معنی ہوگا بالا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اس کو اچھے سے دیکھ رہا تھا، اس کے تمام کیے ہوئے اعمال کو دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے، اور ویسے کا نتیجہ ہے کہ اس کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے بعد آگے
دوسری چیزیں پھر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہا ہے. پہلے میں پڑھتا ہوں ان آیتوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. اتنا پڑھتے ہیں. یہاں پر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں. کہہ رہے کہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اور اس طرح سے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں. یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اسلوب ہے جو کہ قسم کا اسلوب ہے. اسلوب قسم ہے. بات کو قسم کی شکل میں جو ہے قسم کے ذریعے سے کہی جا رہی ہے. فلا اقسم. اور کوئی بھی قسم اگر ہوتی ہے، مطلب کہیں بھی قسم کی بات اگر آتی ہے تو وہاں پر چند چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو قسم ہوتا ہے، ایک قسم ہوتی ہے، اور ایک قسم کو کھانے والا ہوتا ہے. ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے قسم کھائی جاتی ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس پر قسم کھائی جاتی ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے اس چیز کے اندر تو یہاں پر ہے فلا. یہاں پر جو مقسم ہے یعنی کہ قسم کھانے والا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو مقسم ہے یعنی کہ جو قسم کھانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ قسم کھانے والا یہاں پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ایسے ہی قسم کہاں پر؟ لا اقسم، یہ قسم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کس چیز کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر؟ تو یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے شفق کے ذریعے سے. ابھی معنی آئے گا آگے. شفق ہے لیل، رات، اور جو چیزیں رات کے اندر ہے. ایسے ہی چاند ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے. ایک شفق، ایک رات، اور وہ چیزیں جو جس کو رات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور ایسے ہی چاند. ان چیزوں کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے. قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے؟ یہ والا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم کیا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوگے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرو گے. یہ جو ہے اس چیز پر کیا ہے قسم کھائی جا رہی ہے. ابھی باتیں تمام کیا ہے آگے آئیں گی ڈیٹیل سے، پھر اور واضح ہوگا. تو مختصراً یہاں پر اتنا سمجھنے کا ہے کہ کوئی بھی اگر کہیں پر قسم ہو، قسم کا جو اسلوب ہوتا ہے، تو وہ قسم کا جو اسلوب ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک کیا ہوتا ہے؟ مقسم، قسم کھانے والا. ایک قسم، اور تیسرا جس چیز کے ذریعے سے قسم کھایا جا رہا ہے، اور چوتھا جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے. یہ چار چیزیں، اور یہ چاروں چیزیں یہاں پر بھی میں نے بتائی. اس کے بعد آ گیا پھر اچھا ایک سوال یہاں پر یہ کہ یہاں پر یہ کلام اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کوئی بات کہتے ہیں کبھی کبھی تو قسم کے ذریعے سے کہتے ہیں. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. جس سے پڑوسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. تو صحابہ نے کہا کون؟ تو آپ نے کہا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس آدمی کی مطلب شر سے، اس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہ سکے تو یہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے قسم کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صادق المصدوق ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو باتیں آتی ہیں وہ بالکل 100% صحیح ہوتی ہیں، اس میں کچھ بھی گنجائش نہیں ہے. پھر ایسا قسم کیوں کھایا جا رہا ہے؟ قسم کے ذریعے سے اس طرح کی باتیں کیوں آتی ہیں، چاہے یہاں ہو چاہے کہیں اور ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قسم کھانا جو ہے کسی بات کو جو ہے مؤکد بنا کے پیش کرنا. یہ قرآن جس وقت نازل ہوا تو اس وقت جو عربوں کے یہاں یہ ایک رواج تھا. یہ عربوں کے یہاں اپنی بات کو اگر کیا ہے تاکید کے ساتھ کہنی ہوتی تھی تو وہ قسم کا سہارا لیتے تھے. قسم کو جو ہے قسم کے ذریعے سے اپنی بات کو ادا کرتے تھے. تو چونکہ قرآن جو ہے عربوں کا جو کلام تھا اسی میں جو اترا تھا، اسی زبان میں اترا تھا، یعنی کہ جو عربی زبان بولی جاتی تھی اس وقت اسی زبان میں قرآن کا نزول ہوا. تو اسی لیے وہ جو اسلوب تھا اسی اسلوب پر کیا ہے یہ باتیں کیا ہے آئی ہوئی ہیں، جس سے کہ مفسرین کا کہنا ہے. اس کے بعد یہاں پر پھر دیکھتے ہیں کہ آیت ہے فلا اقسم بالشفق. یہاں پر بظاہر اگر کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے کہتا ہے کہ یہ تو نفی ہے، یعنی کہ اقسم مانے ہوتا ہے قسم کھانا. اقسم یقسم اقساما، اور مقسم وہی اسی سے اسم فاعل آئے گا قسم کھانے والا، اور مقسم جس چیز کی قسم کھائی جائے، مقسم بھی. تو باب فعل سے یہ ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے اقسم، اور اس کے اوپر کیا ہے لا داخل ہے. یہ لا کیا ہے؟ لا نافیہ ہے، جس کا معنی ہم یہ کریں کہ لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا ہوں. جیسے کہتے ہیں کہ لا افعل، میں نہیں کروں گا.
جیسے کوئی آدمی کہتا ہے مثلا کہ کھانا کھانے کے بارے میں کہے تو یہ جو ہے لا یہاں پر جو ہے یہ لا کیا یہاں پر نفی کے لیے ہے یا کسی اور معنی کے لیے ہے؟ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر جو لا ہے یہ لا نافیہ نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ فعل مضارع منفی نہیں ہے جس کی مطلب لا کے ذریعے سے نفی کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ لا پھر کس چیز کے لیے ہے؟ یہ لا کو کہتے ہیں مفسرین کہ یہ لا تنبیہ کے لیے ہے۔ تو یعنی گویا کہ یہاں پر جو یہ ہے فلا اقسم، یعنی کہ اس کا معنی ہو جائے گا اقسم، فاقسم، میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں، یہ معنی ہے۔ لا یہاں نفی کے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ایسا آیا ہوا ہے جہاں پر اس طرح کا اسلوب آیا ہوا ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، وہاں پر بھی لا جو ہے وہ لا نفی کے لیے نہیں ہے، لا اقسم بہذا البلد وہاں پر مانا ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور بہت ساری آیتیں اس طرح سے ملیں گی اگر اس اسلوب کو دیکھا جائے قرآن مجید کے اندر ہی، تو وہاں پر یہ لا نفی کے لیے نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس کے بعد کہ فلا اقسم بالشفق، اور یہاں پر جو ہے تو مانا ہو گیا میں قسم کھا رہا ہوں یا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کس چیز کی؟ بالشفق، شفق کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر شفق کی قسم کھا رہا ہے۔ شفق کیا چیز ہے؟ شفق کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی آسمان پر یا افق میں دکھتی ہے وہی شفق ہوتا ہے۔ تو شفق کہتے ہیں الحمرہ، الحمرۃ بعد غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی دکھتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، وہی شفق ہوتا ہے۔ اور یہ جو سرخی ہوتی ہے جو سورج کے ڈوبنے کے بعد جو آسمان میں جو پچھم سائڈ میں جو ہم دیکھتے ہیں سرخی، یہی سرخی جمہور یعنی کہ جمہور کے نزدیک یا جمہور فقہا کے نزدیک یہی سرخی جب تک رہتی ہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، جب یہ سرخی غائب ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں ہے، یعنی کہ شفق ہے۔ شفق کس کو کہتے ہیں؟ تو یہی چیز ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر اور ذکر کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان ساری چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ شفق ہے، لیل ہے، قمر ہے، اور یہ رات میں وہ چیزیں ہیں جو کہ موجود ہیں، ان سب کی قسم کھا رہا ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں، یہ غیر اللہ ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں اس سے یہ دلیل پکڑنی چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے قسم کھائی ہے، تو ہم بھی کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے ان چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں؟ اپنی کسی بات کو مؤکد بنانے کے لیے ان چیزوں کی قسم کھا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے، یا ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائیں۔ ایسا کرنے والا آدمی مشرک ہو جائے گا، شرک کا ارتکاب کرے گا۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائیں۔ جہاں تک مسئلہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے ذریعے سے چاہے اس چیز کے ذریعے سے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے جو چیزیں ہیں جو اہمیت والی ہیں، جو بڑی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز اور درست ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر کریں کہ شفق، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، اور شفق واضح آ چکا ہے۔ اس کے بعد کریں کہ واللیل، اور رات کی قسم کھاتا ہوں۔ رات بھی کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر ایک بہت بڑی گھٹنا ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تو اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، اللیل، رات۔ اور اس کے بعد جو آگے ہے وما وسق، ما یہاں پر موصولہ ہے، وما وسق، اور اصل میں عبارت ما موصولہ ہے تو اس کے بعد جو آگے والی جو بات ہے وسق، تو اصل میں کیا ہو جائے گا؟ وما وسقہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو صلہ کا جملہ ہوتا ہے، اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ اس کو ہم جملہ صلہ کہتے ہیں، یعنی کہ صلہ، موصول کا صلہ۔ تو جو موصول کا صلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے، اور یہ جو جملہ صلہ ہے اس جملے کو موصول کے ساتھ باندھ کر کے رکھتی ہے، کیونکہ جملہ بذات خود یہ مستقل ہوتا ہے، یہ کسی سے جڑنا نہیں چاہتا ہے، تو جملے کو ہمیں باندھنا پڑتا ہے
جیسے ہی مبتدا خبر میں بھی ہوتا ہے، کوئی باندھنے والی چیز ہونی چاہیے، وہاں پر رابط کہتے ہیں، یہاں پر عائد کہتے ہیں۔ اور یہ عائد جو یہاں ہوتا ہے کہ صلاح کے اندر اگر مفعول بہ ہوتا ہے تو اکثر وہ محذوف ہوتا ہے۔ یہاں پر ہے وثقہ، تو وثقہ فعل ہے اور اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے، وثقہ کے اندر وہ وثقہ کا فاعل ہے، اور وثقہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ مفعول بہ ہے وثقہ فعل کا، اور یہی کیا ہے، ہو کی ضمیر یہی عائد ہے، اور چونکہ کیا ہے یہ مفعول بہ واقع ہے اس جملہ صلہ میں، اور مفعول بہ فضلہ ہوتا ہے، اور اس کو کیا ہے جب اگر سیاق اس پر دلالت کرے تو اس کو حذف کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر محذوف ہے، اور اکثر یہ جملے جو عائد ہوتا ہے صلہ کے اندر یہ اکثر ہمیں محذوف ہی ملتا ہے اگر وہ فضلہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ وما وثقہ، اچھا وثقہ کا معنی کیا ہے؟ وثقہ، تو یہ پہلے جانا چاہیے کہ وثقہ یہ باب ضربہ یضربو سے ہے، وثقہ یثقو، اور وثقہ کا معنی ہوتا ہے جمع، اکٹھا کرنا۔ وثقہ کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا کسی چیز کو، جمع کے معنی ہے۔ ایسے ہی اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا بھی ہوتا ہے، حمل یحملو، اٹھانا یا سوار کرنا۔ جیسے کہتے ہیں جو اونٹ، جیسے کوئی اونٹنی، جیسے کوئی اونٹ ہے تو کہیں گے جمل واثق، یعنی کہ بوجھ اٹھانے والا اونٹ، اور جی اسی معنی میں۔ اور عربی کی ایک تعبیر ہے، کہتے ہیں کہ لا افعل ذلك ما وثقت عینی الماء، میں ایک کام کو کبھی ہرگز نہیں کروں گا جب تک کہ میری آنکھ پانی کو اٹھائے ہوئے ہے، یعنی کہ میرے آنکھ میں پانی ہے، مطلب ایک تعبیر ہے کہ جب تک میرے اندر کچھ بھی کیا ہے عزت بچی ہوئی ہے میں کیا ہے اس کام کو نہیں کروں گا۔ المہم کرے کہ وما وثقہ، اچھا ما وثقہ جس کو رات اکٹھا کی ہوئی ہے، تمام چیزیں جتنے بھی کیا ہے چیزیں کیا ہے رات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، چاہے جانور ہوں، حشرات ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے بڑے بڑے جانور ہوں، یا جو بھی چیزیں ہوں جو کیا ہے سب رات میں اپنے ٹھکانے کی طرف آ جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو جن کو کیا ہے رات اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، ان چیزوں کی بھی کیا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ تو رات کی اور وما ان چیزوں کی، وثقہ جن کو رات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، تو یہ قسم جو جس چیز کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے، ایک چیز کیا ہو گئی شفق ہو گئی، دوسری چیز کیا ہو گئی لیل ہو گئی، اور تیسری چیز کیا ہو گئی وہ تمام چیزیں جس کو رات کیا ہے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور چوتھی چیز کیا ہو گئی قمر، یہاں پہ والقمر، اور قمر جو ہے یہ چاند کو کہتے ہیں قمر۔ ایسے جو چاند ہوتا ہے جب نکلتا ہے، جو پتلا سا چاند نکلتا ہے مہینے کے شروع میں، اور مہینے کے آخر میں یہ بہت بڑا بن جاتا ہے، یہ بیچ میں بہت بڑا بن جاتا ہے اور آخر میں پھر دبلا ہو جاتا ہے، اسی پہلے والی حالت پر لوٹ آتا ہے۔ یہ چاند کے اگر ہم اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، چاند کے الگ الگ نام ہیں، شروع میں کیا نام ہوتا ہے، بیچ میں جیسے جیسے اس کی شکل بدلتی ہے اسے سے اس کا نام بھی بدلتا رہتا ہے۔ قمر جو بولا جاتا ہے اس وقت بولا جاتا ہے جب کیا ہے یہ چاند پورا کا پورا ایک دم بھرپور ہو جائے، یعنی کہ پورا گول سا ہو جائے، تو اس کو کیا ہے قمر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر جو ہے قمر کا معنی ہوگا والقمر اذ اتسق، اور یہاں پر جو اتسق جو ہے، اتسق کے معنی ہے اجتماع، وہاں پر جو پہلے آیا تھا اسی سے ہے، یہ جو وثقہ ہے، وثقہ جو فعل ہے وثقہ، اسی سے یہ اتسقہ ہے، مطلب دونوں کے جو اصلی حروف ہیں دونوں کے ایک ہی ہیں۔ تو وثقہ معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اتسقہ معنی ہوتا ہے اجتماع، یعنی کہ اکٹھا ہو جانا، یعنی کہ چاند کے تمام اعضاء کیا ہے اس سے جڑ جائیں، یعنی کہ کوئی چیز جب ہے اس کا کوئی عضو، جب اس کا کوئی حصہ اس سے ٹوٹ جائے گا تو وہ چیز ناقص ہو جائے گی۔ تو ایسے لگتا ہے چاند دوسرے ایام میں جب چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ غائب ہے، اور جب اس کے تمام حصے کیا ہے اس سے جڑ جائیں گے تو وہ پھر ایک دم پورا کا پورا پھر وہ تیار ہو جائے گا۔ تو اتسقہ کا معنی یہ بار ہے اجتماع، اور یہاں پر کیا ہے معنی کیا ہے کہ ای تکامل، یعنی کہ والقمر اذا اتسق ای والقمر اذا تکامل، اور چاند کی قسم جب کیا ہے وہ بھرپور ہو جائے، جب کہ وہ پورا ہو جائے۔ تو یہاں پر جو اتسقہ ہے یہ باب افتعال سے ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے صرفی اعتبار سے کہ اتسقہ یہ باب افتعال سے ہے، اور اس کی اصل ہے یوتسقہ، یوتسقہ افتعل، اس وزن پر ہے یوتسقہ۔ یہاں پر جو ہے واو ہے، تو اسی واو کو جو ہے تا سے بدل دیا گیا ہے، اور تا کو فدامی ادغام کر دیا گیا ہے۔ جو تعلیل کی جو قواعد ہوگی، یہ صرف کے جو قاعدے ہیں اس طرح سے افتعال کی بحث میں وہ وہاں پر آئیں گی، باتیں وہاں پر کیا ہے ڈیٹیل سے آئیں گی۔ تو اتسقہ تھا، واو کو تا سے بدل کر کے تا میں ادغام کر دیا گیا، تو اتسقہ ہو گیا۔ اتسقہ ہونا کہ اور چاند کی قسم جب وہ بھرپور ہو جائے، پورا ہو جائے یا کامل ہو جائے، تو چونکہ پہلے اس سے پہلے رات کا تذکرہ ہوا
اور وہ چیزیں جو جس کو رات سمیٹی ہوئی ہے. اور پھر بطور خاص یہاں پر کیا ہے کہ چاند کا تذکرہ ہوا، کیونکہ رات کے اندر کیا ہے یہ چاند سب سے بڑی گھٹنا ہوتی ہے، ایک سب سے بڑا، یہ بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، یہ مطلب جو چاند، تو اس لیے بطور خاص یہاں پر چاند کا ذکر ہوا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ فلا اقسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور چاند کی جب وہ بھرپور ہو جائے، مکمل ہو جائے. اب اس کے بعد وہ آئے گی وہ چیز جس چیز پر قسم کھایا جا رہا ہے. تو آگے جو ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے.